السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 20 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہت ہی مختصر سی حدیث ہے اور لیکن بہت ہی اہم حدیث ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں، من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ خدمت خلق کا مفہوم، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق کے کام کون کون سے ہیں؟ بیمار کی عیادت، مسکین کو خوراک، یتیموں کی دیکھ بھال اور بیواؤں کے لیے محنت، یہ سب ایسے کام ہیں جن سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سب کام باعث اجر ہیں۔ کیا ہیں؟ خدمت خلق کے اندر انسانوں سے متعلق کوئی بھی، جو بھی اس کی کسی کی کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں مبتلا ہے، اس کی مشکل کو دور کر دینا، اس کے کام آنا اور اس کی وہ ضرورت کو پورا کر دینا، اسے تکلیف اور مصیبت سے نجات دے دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور اسی طرح کوئی بھی کسی تکلیف دہ چیز کو اس سے جس سے وہ پریشان ہے اس کو ریلیف فراہم کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ خدمت خلق کے کام ہیں۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی کہ جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور تمام انسانوں کو ان کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود، ان کی کامیابی اور ان کی بہتری کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص کو اگر کوئی ہم تکلیف میں مبتلا دے ہیں، فرض کریں کہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے، تو سارے لوگ اس کو اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ اس تکلیف سے نجات پا جائے، اور بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو تغدو کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اور سب سے بڑی انسانیت کی فلاح کیا ہے؟ کہ وہ اس دنیا میں بھی ایسا سسٹم ہے وہ رائج ہو جائے جس سے وہ ان کو ان کی بنیادی ضروریات اور تمام ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور اسی طرح تمام انسان آخرت میں کامیاب ہو کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو یہ سب سے بڑی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی ان کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے انسانوں کے لیے کام کیا ہے کہ ان کی بنیادی تکلیفوں کو دنیا کے لحاظ سے بھی دور کرنے کا معاملہ، اور پھر ان کی آخرت کی منزلوں کو بھی آسان کرنے اور ان کے لیے انہیں جنت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا اور اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ تو یہ فلاح انسانیت ہے۔ اس لحاظ سے تو مخلوق خدا لائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو تکلیف پہنچانے
کے حوالے سے وہ بجائے اس کی بھلائی، اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ گامزن رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس کی روح سے صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور دوسروں کے کام آئے۔ ایک ایک اچھا انسان دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مسلمان جس قدر خلق خدا کی مدد کرتا جائے گا اس قدر اس کی انسانیت کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ سب انسانوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ فائدہ پہنچان کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے اور ان کو تمام انسانوں سے بہتر قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ کو مانے بغیر، اللہ کے رسول کو مانے بغیر اگر یہ کام کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو صلہ اس کا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز رہنی چاہیے مد نظر کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھی بھلائی کے معاملات کرنے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانے بغیر جو ہے وہ کسی طرح بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو نیکی کے کاموں میں تعاون، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر خدمت خلق کی تاکید فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ نیکی اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، نیک اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے میں اور ان کاموں سے بچنے میں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو یہ تقوی والی روش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی، گناہ اور اسم والعدوان اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ اور مومنین دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود تنگی میں ہوں۔ تو یہ اہل صحابہ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ وہ بھوکا رہے، وہ اپنے حصے کا کھانا بھی دوسرے کو دے کر جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ کھا لے۔ اور اس کی بے شمار واقعات جو ہیں وہ ہمیں سیرت صحابہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ نظر آئے گی کہ خود آپ بھوکے اور پیاسے ہیں اور کچھ مانگنے والا آ گیا تو اس کو جو ہے وہ دے دیا اور خود جو ہے بھوکے رہ گئے۔ اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ روزہ رکھا اور جب افطاری کا وقت آیا جو تھوڑا سا تھا تو افطاری کے ٹائم پر کوئی قیدی آ گیا، اگلے دن جو ہے وہ ایک مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، تو اس طریقے سے 3 دن تک لگاتار جو ان کے پاس کھانے کو جو تھوڑا سا تھا جو کہ
ان کے لیے بہت اشد ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ کو علم ہے کہ انہوں نے بھی بے اور پیاسے ہیں، دودھ آیا اور ایک صحابی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہوں، تو آپ نے وہ سارا دودھ اس کو دے دیا اور خود جو ہے بھوکے رہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی کو مہمان نوازی کے طور پر جب گھر لے کر گئے تو دیکھا کہ وہ کھانا تو صرف بچوں کے لیے ہے اور ہمارے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے صرف۔ تو بیوی کو کیا کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ ہلا کر جو ہے وہ سلا دو، اور یہ آج کھانا ہم نے مہمان کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ ہے وَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو بھلائی کا کام، قرآن پاک کے مطابق کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہے جو بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کے فلاح کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خدمت خلق کی تلقین کے بارے میں فرمایا کہ دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور دین کی خدمت کرنا بڑی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور دین کی خدمت کرنا بڑی نیکی ہے۔ اپنی جان، مال اور ذہنی صلاحیتوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے، روئے کار لانے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لوگوں کی خدمت میں سبقت لے جاتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص کسی عمل کی بدولت ثواب میں اس سے نہیں بڑھ سکے گا سوائے شہید کے۔ یعنی کیا ہے کہ جو شخص جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ پائے گا، اور اس میں سوائے شہید کے آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا ثواب کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے راستے سے پتھر اٹھایا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ظاہر بات ہے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، تو اس کو اگر ہٹا دیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی انسانوں کی بہتری کے لیے اگر کوئی انسان یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں: نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، کیا ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ اگر بعد میں انسان رخصت ہو گیا اور اس کی نیک اولاد ہے تو وہ جو بھی اعمال کرے گی، نیک اعمال کرے گی، اس کا اجر جو ہے وہ اس کو مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح مفید علم، یہ ایک فائدے والا علم تو مرنے والا دوسروں کو سکھا کر جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس حوالے سے بھی یہ رہنا چاہیے کہ جو علم ہم نے خود سیکھا ہے وہ ہم دوسروں کو بھی اس کو سکھائیں، اچھی باتیں جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہوں، اور جب تک یہ عمل آگے منتقل ہوتا رہے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ اس انسان کو ملتا رہے گا جس نے وہ اس کام کے لیے ذریعہ بنا تھا اس کے لیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، ایسے ادارے جہاں معذور بے سہارا لوگوں کی مدد اور نگہداشت ہو سکے، مثلاً مسجد، ہسپتال، اسکول، کنویں اور پل بنانا تاکہ خلق خدا ان سے فیض یاب ہو سکے، یہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے
مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اعمال بتائے، نیک اولاد، ایک مفید علم جو دوسروں کو انسان جو ہے منتقل کرتا ہے، اور صدقہ جاریہ کہ کوئی ایسے کام کر گزرا ہے جس سے بعد میں لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک اس چیز سے جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر جو ہے وہ مرنے والے کو جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو شخص جو ہے وہ دوسروں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے مطلب بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے یہ سنوارنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے وہ دوسروں کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی تکلیف اور مصیبت نہیں ڈالتا جس کی وجہ سے دیکھیں کہ عام اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے کسی عزیز، اپنے کسی اولاد کی کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ کرے، یا کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے، ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں اور علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ انسان تگ و دو کر رہا ہے اور دن رات جو ہے وہ اس مشقت میں پڑا ہوا ہے، اگر ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جو ہے سنوار دیتے ہیں، ان میں لگ جاتے ہیں، یعنی ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے کام اس کے اوپر مسلط نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایسی بلا وجہ جو ہے وہ اپنے اس کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہو۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیں اور دوسروں کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اس میں بے شمار واقعات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدکار عورت یا مرد کو کیا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اسی طرح ایک نیک اور پرہیزگار عورت نے ایک بلی کو جو ہے وہ کمرے میں بند کر کے اسے تکلیفیں دے کر جو ہے اسے ہلاک کر دیا، تو اس پر اسے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ تو گویا کہ جانوروں تک کا معاملہ بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے نہ پلایا۔ اللہ تعالیٰ بندہ کہے گا کہ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اور تجھے تو بھوک اور پیاس بھی نہیں لگتی، تجھے میں کیسے کھلاتا پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے وہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، اس نے اس سے سوال کیا تھا، تو وہ میں ہی تو تھا، وہ میری مخلوق تھی، میرا بندہ تھا، تو نے اس کو تو نہیں کھلایا، تو گویا کہ مجھے نہیں کھلایا اور پلایا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ اللہ کی مخلوق جو دوسری مخلوق ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کہ خیر الناس من ینفع الناس، the best among the people is one who is beneficial for mankind. In this hadith Mubarakah, the creature human being of Allah has been given the lesson of kindness. کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں تمام ہیومن بینگ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کے ساتھ اور ان کا خیال کرنے والا بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ لیسن دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے۔
religion of well-wishing. Islam is the religion of well-wishing that gives the lesson of welfare and keeping sympathy for others. تو اسلام جو ہے وہ ایسا ریلیجن ہے جو دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات جو ہے وہ اور ان کی ویلفیئر کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. ایون اٹ از کالڈ صدقہ ٹو میٹ ود اسمائلنگ فیس ٹو ادرس. اب یہ دیکھیں کہ کتنی ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ گزر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اسمائل کے ساتھ اور مسکرا کر جو ہے وہ اس سے پیش آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ گنتے ہیں. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ad-Deen Nasiha," religion in the name of well-wishing. کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرے. Sign of good human being. This hadith Mubarakah has clearly pointed out that a person who is beneficial for the creature of Allah and tries well-wishing and welfare of people, mankind, he is the best from others. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فائدے مند ہو دوسروں کے لیے اور ویل وشنگ ہو اور لوگوں کی بہتری کے لیے مینکائنڈ کے لیے کام کر رہا ہو. از دا بیسٹ فرام ادرس کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ says about his slaves وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, and the believer give preference to others over themselves though they are in need. کہ جو اہل ایمان کی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں, اس لیے اگرچہ وہ خود جو ہیں وہ نیڈی ہوں اور خود جو ہے محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, انہیں خود سے ضرورت ہو اس چیز کی, لیکن وہ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. The admirable people praiseworthy. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all creatures are the family of Allah Ta'ala. Whoever treats his family with kindness, he is the most favorite of Allah from creatures. کہ all creatures are the family of Allah Ta'ala. کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا ایک کنبہ ہے, فیملی ہے. Whoever treats his family with kindness, جو اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ٹریٹ کرتا ہے, کائنڈنس کے ساتھ پیش آتا ہے, is the most favorite of Allah. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں from creature, اپنی مخلوق میں سے. The way of success. According to Quran, success is the fate of those who do kind deeds. کہ قرآن کے نزدیک جو ہے وہ کامیابی کس چیز کا نام ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, سورہ حج کی آیت کا ٹکڑا ہے. And do good deeds so that you may be succeed. کہ بہتری کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی سکسیڈ حاصل کرنے کے لیے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گڈ ڈیڈز کرنے کا, اچھے معاملات پیش کرنے اچھے طریقے سے پیش آنے کے لیے, ان کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے. To exceed for
or excel in virtue. Sorry. The great virtue is to provide benefit and serve others. The Holy Prophet says, Sallallahu Alaihi Wasallam says about the person who uses abilities of his physical, mental, and with wealth for the benefit آف ادرس، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں جو فزیکل ہیں، جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں اور اپنی دولت جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. دا پرسن ہو ایکسلز ان گیونگ سروس ٹو پیپل، اور وہ شخص جو دوسروں کو جو ہے اپنی خدمات دیتا ہے، ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ نو ون ول بی ابو ٹو ہم in reward from Allah except the martyred، کہ اس کے اعمال جتنے برابر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس ثواب کے لحاظ سے برابر اس کے نہیں ہو سکے گا سوائے شہید کے. شہید جو ہے اس کا مرتبہ اس سے زیادہ ہوگا. کیوں کہ شہید جو ہونے والا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اللہ کے دین کے لیے، تاکہ اللہ کا دین نافذ اور قائم ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ باطل کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اپنی جان دے رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں اور ان کو آسانیاں نصیب ہوں. تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ شہادت جو حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو وہ دوہرا اجر کا اس سے ہر لحاظ سے زیادہ اجر میں ہوگا. Deservers of blessings. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah keeps mercy for him who keeps mercy for others. اللہ رحم کرتا ہے اس پر جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. Deterioration. The person who does well wishing takes away troubles from others. Allah takes away troubles for him. اگر کوئی شخص جو ہے دوسروں کی تکلیف کو دور کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a person who takes away trouble of his Muslim brother on the day of judgment, Allah will relieve his troubles of the doomsday. کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی اس دنیا میں تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اس کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کرے گا. رائٹس آف نیبرس. A beneficial work for a person is to take care of neighbors, share their sorrows and happiness, help out them in their time of need. With that, Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam become happy. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ Adorn humanity with education. Adorn humanity with education is as beneficial, profitable deed that is sadaqah jariyah, voluntarily charity forever and cause of the beneficial life of the world and the life of hereafter. کہ انسان جو ہے وہ ایسے کام کرے کہ جو بعد میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو وہ اس کو قیامت کے مرنے کے بعد بھی اس کو
جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے ہمسایوں کے ساتھ سوری نیبرز کے ساتھ ان کی تکلیف میں، ان کے غم میں شامل ہوتا ہے اور ان کی خوشی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور اسی طرح ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ امپورٹینس آف پوریکلچر afforestation. We can serve humanity by plant trees because trees are source of rains, produce oxygen, clean the air, eliminate pollution, and provide give shade. تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر شجر کاری جو ہے، پلانٹس کو لگانا جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، آکسیجن جو ہے وہ پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور بارش ہونے سے اور اسی طرح درختوں کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ کلین ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اور اسی طرح پولوشن جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف یہ کام بھی جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ تم اگر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک درخت لگاؤ گے تو آخرت میں جنت میں تمہارے لیے ایک وہاں پر بھی درخت لگے گا۔ تو کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ The saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, if the moment of the doom of the day arrives and you have a plant in your hand and he could plant it in the soil, then he should not stand without planting it. تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے روز جو انسان جو ہے وہ آئے گا اور پلانٹ لگائے ہوں گے تو اس کو ان کا اجر اس کا ملے گا۔ تو کنکلوژن کیا ہے؟ if we want to please Allah and His Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, then we should serve the creatures of Allah. کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ خوش ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ اگر ہم بھلائی کے کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو کیا حدیث ہم نے پڑھی؟ خیر الناس من ینفع الناس، جو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے لوگوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے بھلائی کا کام کرنے والے بن جائیں اور ان کے یہ بہتری کا کام کر کے اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے یہ حدیثوں کا پورشن جو ہے وہ مکمل کر دیا کہ ہماری اس 10th کلاس میں 11 نمبر حدیث سے لے کر 20 نمبر حدیث تک جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل تھیں، جو الحمدللہ ہم نے ان کو پڑھنے کا اور اس کی ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش جو ہے وہ قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ان احادیث کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آمین و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔